بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پتے ایک بہت انسپریشنل سٹوری ہے اور آپ لوگوں کی بہت پرزور فرمائش پر پیش خدمت ہے۔ لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ وہ تو تھا ہی سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے چھانے پر پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ دھیرے دھیرے سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے کان سے فون لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی دوست شاید کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنستی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی سی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق کچھ نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اسے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی ہی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا نا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کر گئی۔ ارے نہیں، اسپین کی نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کر دیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ہاں، میں نے سبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا نا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے پڑے گئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اور اس کے ابو طاہر فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے ہیڈ کراؤن پہ ٹیک لگائے نیند دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی ہوئی اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔
کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزنس بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹایا اور پیچھے تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اسی میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی بوتل میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک گئی، وہیں سلیب پر بوتل رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے چھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند لفافہ پڑا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کے آنکھیں موندے زور سے سونگا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون ادھر رکھ گیا تھا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پر گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر ایک روز قبل کی تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا سا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانجی جا رہی ہے؟ خط پر تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی، جو بات اسے آفیشیلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی۔ وہ اس شخص کو ایک روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بھی بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے تک چلی آئی۔ اگلے روز سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی ای میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی ایک اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا نا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو ہی جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ادھ کھلا کھولے کھڑی کھڑی بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں، اور میرا صرف تمہارا نام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا نام ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی، ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے۔ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا سا اوپر تھا۔ ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو پھر سے جلدی سے نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی، اور ان کی سختی صرف سکارف تک ہے۔ ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا ایک راستہ بھی موجود تھا، لیکن جب اسے ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن دیا کرتی تھی۔
اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کر دیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا؟ تبھی ہاں، حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی کیا تھا کیا؟ ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے، اتنی گرمی میں